السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے ڈالز ہاؤس. اس کو لکھا ہے ہینرک ابسن نے. تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے رائٹر کو. ہینرک ابسن کون تھا؟ اے ڈالز ہاؤس یہ امپورٹنٹ ڈرامہ ہے. اس کو ہینرک ابسن نے لکھا ہے. ہینرک ابسن جو ہے ایک نارویجین پلے رائٹ تھے. 19 سینچری کے امپورٹنٹ رائٹر تھے. انہوں نے بہت زیادہ فیم حاصل کیا اس ورک سے. He earned a lot of fame due to this work. دیکھیں A Doll's House یہ ایک فیمنزم کے اباؤٹ ڈرامہ ہے. ہینرک ابسن جو تھے یہ نارویجین پلے رائٹ تھے. ان کے فادر بزنس مین تھے. بہت زیادہ پیسے والے خاندان سے تھے. لیکن ان کے فادر کو بزنس لاس آ جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، ان کے فادر شرابی ہو جاتے ہیں اینڈنگ میں، اور اس کی مدر کو مارتے ہیں اور سارا غصہ ان پہ نکالتے ہیں. اس کی وجہ سے فیمنزم کے اوپر لکھنے کی انسپریشن ان کو اپنے گھر سے ملی اور انہوں نے فیمنزم کے اباؤٹ لکھنا سٹارٹ کر دیا. ہینرک ابسن نے فیمنزم کے اباؤٹ لکھا اے ڈالز ہاؤس کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ساری کی ساری انسپریشن جو ہے نا گھر سے ملی. یہ 20 مارچ 1828 کو پیدا ہوئے تھے ناروے میں، اور 23 مئی 1906 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے سٹارٹ میں رائٹنگ سٹارٹ کر دی، اور سٹارٹ میں اتنا زیادہ فیم نہیں ملا، لیکن بعد میں یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے. انہوں نے فیمنزم کے اباؤٹ اے ڈالز ہاؤس لکھا تھا، اور ان کے کافی سارے ورکس ہیں جو بہت ہی زیادہ مشہور. تو یہ بہت زیادہ انہوں نے فیم حاصل کیا. فیمنزم کے اباؤٹ لکھا کیونکہ اس دور میں نا عورتوں کو 19 سینچری میں انہوں نے لکھا صحیح طریقے سے رائٹ نہیں دیے جاتے تھے عورتوں کو نا. فیمنزم کے اباؤٹ انہوں نے لکھا کہ کس طرح سے ڈالز ہاؤس میں جو ہے نا کریکٹر کو دکھائیں گے، ان کو گھر میں جو ہے صحیح طریقے سے مسبہیو کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ. کلیئر ہو گیا. 1906 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب ہم اے ڈالز ہاؤس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ 3 ایکٹ پلے ہے اے ڈالز ہاؤس. اس میں ہم سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ نورا ہیلمر یہ مین امپورٹنٹ پہلا کریکٹر ہے. نورا ہیلمر جو ہے ڈور کھلتا ہے اور یہ بہت سارے گفٹس لے کے آتی ہیں، اور ان کے پیچھے پھر ڈور کھلتا ہے اور ایک آدمی آتا ہے کرسمس ٹری لے کے. وہ اس کو پیسے دیتی ہیں، ٹپ دیتی ہیں، اور وہ آدمی چلا جاتا ہے. یہاں سے دکھائی دیتا ہے کہ کرسمس کا ماحول چل رہا ہے، اور جو ہے نا کہ یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ بہت سارے گفٹس لے کے آتی ہیں. انہوں نے بہت سارے گفٹس دیے ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کی خاتون ہیں، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، سب کے لیے گفٹس لے کے آتی ہیں، لیکن اپنے لیے یہ کچھ نہیں لیتی. ٹارورڈ ہیلمر آتا ہے. جیسے اس کو پتہ چلتا ہے نورا آ گئی ہے، یہ آتا ہے ٹھیک ہے، اور دیکھتا ہے اتنے سارے گفٹس دیکھ کے. نورا کہتی ہے میں آپ کے لیے گفٹس لائی ہوں، تو سب کے لیے کرسمس کے لیے حیران ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ نورا تم نا فضول خرچی بند کر دو، تمہیں یہ فضول خرچی کی عادت تمہیں تمہارے باپ سے ملی ہے. اور اس کو کافی سارا سنا دیتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کہتی، اور وہ کہتی ہے کہ اب آپ کی بینک میں پروموشن ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے ابھی پے نہیں ملی. یہ جو ٹارورڈ ہیلمر ہے یہ نورا ہیلمر کا ہسبینڈ ہے، اور یہ بینک میں اس کی ابھی ابھی پروموشن ہوئی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا. اور اس کے بعد وہ اس کو برا بھلا کہہ کر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر ڈور پر دستک ہوتی ہے، اور جو ہیلن ان کے کام والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہے نا ڈاکٹر رینک آئے ہیں. نورا ہیلمر امپورٹنٹ ہو گیا اس کا. اور اس کے بعد ٹارورڈ ہیلمر ہو گیا. ٹارورڈ جو ہے نورا کے ہسبینڈ ہیں. یہ دو جو ہے نا امپورٹنٹ کریکٹر ہیں اے ڈالز ہاؤس کے. تو ٹارورڈ اس کو برا بھلا کہہ کر کے بول کر کے چلا جاتا ہے. تو ڈاکٹر رینک آتے ہیں، تو فیملی فرینڈ ہوتا ہے ڈاکٹر رینک. ڈاکٹر رینک کی انٹری ہوتی ہے. ہیلن بولتی ہے. پھر ڈاکٹر رینک جو ہوتا ہے فیملی فرینڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر رینک کے بارے میں ٹارورڈ ہیلمر نے کہا ہوتا ہے کہ یہ جب بھی گھر آئیں آپ ان کو آنے دیا کریں. کلیئر ہو گیا. اور بنا پوچھے ان کو آنے دیا کریں گھر کے اندر. یہ فیملی فرینڈ ہوتا ہے ڈاکٹر رینک. تو نورا جو ہے بولتی ہے آپ اوپر چلے جائیں. تھوڑی دیر بعد ڈور اوپن ہوتا ہے اور کہتی ہیں کرسٹین لنڈی آتی ہے. ہیلن بولتی ہے آپ سے کوئی ملنے آیا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتی ہے کرسٹین لنڈے ہوتی ہے اس کی اسکول کی فرینڈ.
تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان کافی ساری گپ شپ ہونے لگ جاتی ہے، اور کرسٹین لنڈی سے پوچھتی ہے نورا کہ تم گھر بار کیسا ہے، کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولتی ہے میرے ہسبینڈ کی تو ڈیتھ ہو گئی، اور وہ کہتی ہے اچھا انہوں نے آپ کے لیے کوئی بزنس کچھ چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں نہ ہی بزنس ہے نہ بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر کافی ساری رسپانسبلٹیز تھی۔ اور لنڈا کہتی ہے کہ مطلب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد میری مدر بیمار تھی اور کافی ایئر میں نے ان کی خدمت کی، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب میرے بھائی جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں، تو مجھے اپنے لیے فری ہوں، میں اپنے لیے جاب کرنی ہے۔ تو نورا اس کو بتاتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا بینک میں ابھی ابھی پروموشن ہوا ہے، آپ کو میں جاب دلا دوں گی۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اور کرسٹین لنڈے کہتے ہیں تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہو نورا، جیسے پہلے شاپنگ کرتی تھی۔ نورا کہتی ہے ہاں میرے ہسبینڈ نے بھی ابھی کہا ہے کہ آپ بہت زیادہ فضول خرچی کرتی ہو، ویسے کی ویسی ہو۔ تو لنڈے کہتی ہے نورا جو میں نے مشکلات دیکھی ہیں نا، تم نے وہ زندگی میں نہیں دیکھی۔ نورا کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب ٹارورلڈ بیمار ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا آپ ان کو اٹلی لے جائیں، ساؤتھ میں لے جائیں، تب ہم نے بھی بہت اسٹرگل کی تھی۔ وہ کہتی ہے میرے ہسبینڈ کی جب نیو شادی ہوئی تھی انہوں نے اتنی زیادہ اسٹرگل کیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو ساؤتھ میں لے کے جائیں، تو میں نے پاپا سے لون لیا تھا اور ان کو میں ساؤتھ میں اٹلی میں لے کے گئی تھی۔ تو لنڈے کہتے پھر بھی نورا تم نے وہ سب کچھ نہیں جھیلا جو میں نے زندگی میں جھیلا ہے، بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ تو نورا کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے بھی بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ نورا اپنا سیکریٹ بتا دیتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے نا جھوٹ بولا، میں نے پاپا سے لون نہیں لیا تھا، میں نے خود وہ ساری پیمنٹ اکٹھی کی تھی اور انسٹالمنٹ کی فارم میں، اور میں نے کدھر کدھر پتہ نہیں جاب کر کر کے گھر بھی سنبھالتی تھی، جاب بھی کرتی تھی، اور ٹاور کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا میں نے وہ کیا کی انسٹالمنٹ کی فارم میں اس کو کیا کر دیا، سب کچھ کلیئر کیا۔ اور وہ کہتی ہیں میں نے اتنی مشکل سے قرضے رسائے، تم نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا، کیا مطلب ہے؟ ہر کسی کی لائف میں وہ کہتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو لنڈے کو سب کچھ بتا دیتی ہے، اپنا سیکریٹ بھی بتا دیتی ہے، اور لنڈے کو پرومس کرتی ہے کہ میں نا آپ کو جاب دلا دوں گی۔ تو نورا جو ہوتی ہے اپنا سیکریٹ ریویل کر دیتی ہے کرسٹین لنڈے کو، اور کرسٹین لنڈے جو ہوتی ہے یہ اس کی اسکول فرینڈ ہوتی ہے اور یہ اس سے ملنے آتی ہے، تو نورا جو ہے اس کو اپنے سیکریٹس بتا دیتی ہے۔ یہاں پر کلیئر ہو گیا نورا ہیلمر کا کنسیپٹ، فارورڈ ہیلمر، ڈاکٹر رینک، فیملی فرینڈ، کرسٹین لنڈے یہ نورا کی فرینڈ ہوتی ہیں۔ اب انٹری ہوتے ہیں نیلس کراکسٹیڈ کی، یہ جو ہے فارورڈ ہیلمر کے بینک میں کام کرتا ہوتا ہے، اور نورا اس کو بولتی ہے ٹارورڈ اوپر ہے آپ اوپر چلے جائیں۔ تو لنڈے جب اس کو دیکھتی ہے حیران رہتی ہے، کہتی ہے اچھا یہ کون ہے؟ تو یہ کہتی ہے یہ نا کام کرتا ہوتا ہے ہیلمر کے ساتھ بینک میں۔ تو لنڈے کہتی ہے اچھا کافی چینج ہو گئے۔ تو نورا کہتی ہے کیا مطلب اس کو جانتی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں جانتی تھی لیکن چھوڑو۔ تو یہ تینوں اوپر چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر رینک، فارورڈ ہیلمر اور نیلس کراکسٹیڈ یہ اوپر چلے جاتے ہیں روم میں، اور نورا سے یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ جو کراکسٹیڈ ہے اور یہ لنڈے ہے یہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ان کا افیئر بھی ہوتا ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہوتی، کلیئر ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لیونگ روم میں ہوتے ہیں، اور کراکسٹیڈ جو ہوتا ہے نا اس کو ہیلمر بینک سے نکالنا چاہتا ہوتا ہے، وہ اسی سلسلے میں نیل کراکسٹیڈ جو ہے وہ ملنے آیا ہوتا ہے۔ کراکسٹیڈ جو ہے ویلن ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا، ویلن ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اسٹوری میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ تینوں لیونگ روم سے چلے جاتے ہیں، اور نورا تھوڑی دیر بعد ڈور اوپن ہوتا ہے، یہ تینوں چلے جاتے ہیں۔ مسٹر لنڈے سے ملواتی ہے نورا اپنے ہسبینڈ کو اور کہتی ہے یہ میری فرینڈ ہے، تو وہ کہتی ہے اس کو جاب چاہیے، وہ کہتے ہیں اچھا میں دیکھوں گا اس کے لائق کوئی جاب ہوئی تو میں دوں گا، اور یہ تینوں کے تینوں چلے جاتے ہیں باہر۔ مسز لنڈے بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، اب گھر میں نورا رہ جاتی ہے اور میڈ ان کے بچوں کو لے کے آتی ہے، ہیلن اس کا نام ہوتا ہے۔ نورا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد کراکسٹیڈ کی انٹری ہوتی ہے، تو نورا میڈ کو کہتی ہے میرے بچوں کو لے کے جاؤ، تو کراکسٹیڈ کو کہتی ہے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے بات کرنی ہے، آپ کے ہسبینڈ نے مجھے بینک سے نکال دیا۔ تو وہ کہتے تو میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہتی ہے میرا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے آپ کو نکال دیا۔
وہ کہتا ہے مجھے بات کرنی ہے، میں آپ کے سیکرٹ کے بارے میں جانتا ہوں جو آپ نے لون لیا تھا، اور میرے پاس اس کا پروف بھی ہے۔ آپ کے فادر کی ایک دن پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی اور آپ نے جو خود سے سگنیچر کیے تھے نا، میرے پاس اس کا پروف بھی ہے۔ تو وہ اس کو بلیک میل کر کے چلا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کو میرے بارے میں نہ وہ کہا کہ اس کو رکھے تو میں آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں میں آپ کے ہسبینڈ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ حیران ہو جاتی بیچاری، ڈر جاتی ہے، اور پروسٹیٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس کو ڈرا دھمکا کے، اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اور کرسمس، وہ اکثر نا کرسمس آنے والی ہوتی ہے، تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو بار بار بولتی ہے کہ آپ نا کراکسٹیٹ کو نہ نکالیں، لیکن کراکسٹیٹ جو ہے وہ کہتا ہے، اس کا ہسبینڈ نہیں میں اس کو نکالوں گا، اور وہ کہتا ہے تمہیں ان سب چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹارورڈ نہیں مانتا اور وہ اس کو بینک سے نکال دیتا ہے، اور بہت پریشان ہوتے ہیں کرسمس والے دن، اور لنڈے کو سب کچھ بتاتی ہے اپنی فرینڈ کو کہ کراکسٹیٹ نے یہ کیا، اور اس نے لیٹر بھی لکھ دی ہے، اور لیٹر ابھی ٹارورڈ کو مل جائے گا۔ تو وہ کہتی ہے اچھا تم اس کو پارٹی میں اکسائے رکھو، اور میں جب تک جا کے کراکسٹیٹ سے بات کرتی ہوں۔ تو نورا کہتی ہے آپ لیٹر نہیں پڑھیں گے پارٹی میں، پہلے میرا کرسمس ڈے ڈانس دیکھیں گے پھر پڑھیں گے۔ اپنے ہسبینڈ کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، تو لنڈے جاتی ہے کراکسٹیٹ کو بولتی ہے، کہتی ہے ٹارورڈ مجھے بینک میں جاب دینے والا ہے۔ وہ کہتی ہے تو میں کماؤں یا آپ کمائیں ایک ہی بات ہے، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں اور آپ کے بچوں کی ذمہ داری میری ہے۔ تو وہ مان جاتا ہے کیونکہ پہلے بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اب تو میں نے لیٹر لکھ دیا، تو وہ کہتے ہیں ایک اور لیٹر لکھو اور اس میں بولو جو کچھ میں نے کہا، یہ سارا کا سارا جو ہے نا ایسے ڈرانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو وہ دوبارہ سے اور لیٹر لکھتا ہے۔ تو کرسمس نائٹ ختم ہو جاتی، پارٹی ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر رینک کے ساتھ نورا کافی ٹائم تک ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، اور ڈاکٹر رینک اس کے ساتھ تھوڑی دیر ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، فلرٹ کرتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رینک اس کو بتاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رینک ٹارورڈ کے ساتھ پتے وغیرہ کھیل کے، تو ٹارورڈ جو ہے نا اپنے لیٹرز پڑھنے لگ جاتا ہے جو آئے ہوتے ہیں، اور وہ نورا کا لیٹر پڑھتا ہے کہ نورا نے یہ ہی کیا۔ تو وہ اس کو بلاتا ہے نورا کو، اور اس کو بہت انسلٹ کرتا ہے، اس کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے، اور وہ اتنا ایکسکیوز کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ اور اینڈنگ میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میڈ آتی ہے اور لیٹر لے کے، تو وہ پڑھتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اپولوجائز کا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ڈرانے کے لیے کیا تھا اس طرح سے۔ تو وہ نورا سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو نورا کہتی ہے ہوتے کون ہو مجھے معاف کرنے والے؟ وہ کہتی ہے ہماری شادی کو 8 سال ہو گیا لیکن ہم نے ایک دوسرے کو ابھی تک انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، مجھے سمجھتے ہی نہیں ہو۔ تو وہ کہتی ہے اینڈنگ میں I have to perform more sacred duties towards myself۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں you have to perform more sacred duties towards your children your home۔ اس طرح سے وہ نورا جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ کافی دیر ڈسکشن کہتی ہے، وہ کہتی ہے تم نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، جو کچھ بھی میں نے کیا یہ تمہارے لیے تو کیا نا ٹارورڈ۔ اور وہ اینڈنگ میں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو ٹارورڈ کہتے ہیں اچھا ہسبینڈ وائف نہ صحیح، ہم میاں بیوی نہ صحیح، چلو ہم بہن بھائی کی طرح رہ رہے تھے۔ وہ اتنا چپکو ٹائپ آدمی ہوتے، کہتے ہیں ہم نہ رہ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ہسبینڈ وائف نہ صحیح، ہم بہن بھائی کی طرح رہ لیتے ہیں۔ تو وہ چلی جاتی ہے۔ اس دور میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ قدم تھا، پہلا قدم تھا عورت کا کہ وہ ایک ایکشن لیتی ہے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے بنا سوچے سمجھے، دنیا کی پرواہ کیے، ہسبینڈ کی پرواہ کیے، کیونکہ فیمنزم کے اباؤٹ دکھایا گیا ہے۔ اس کا ہسبینڈ اس کو ڈالس کی طرح رکھتا ہے۔ نورا کہتی ہے میں ڈال نہیں ہوں، تو جیسے آپ کا دل کرے گا مجھے آپ وہ کریں گے، انسلٹ کریں گے، پہلے آپ نے پھر اتنی انسلٹ کی، پھر مجھے کہا میں نے معاف کیا، ہوتے کون ہو معاف کرنے والے؟ اس طرح سے وہ کافی ڈسکشن ان کے درمیان چلتی ہے، اور نورا اینڈنگ میں ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی فیمنزم کے اباؤٹ تھا۔ اس میں جو ہے نا نورا ہیلمر، ٹارورڈ، ڈاکٹر اینڈ کرسٹین لنڈی اور نیل کراکسٹیڈ، یہی کریکٹر ہوتے ہیں۔ نورا اور ٹارورڈ امپورٹنٹ کریکٹر ہوتے ہیں۔ نورا جو ہوتی ہے وائف ہوتی ہے، ٹارورڈ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، ڈاکٹر رینک فیملی فرینڈ ہوتا ہے، کرسٹین لنڈے نورا کی فرینڈ ہوتی ہے، نیل کراکسٹیڈ ولن ہوتا ہے۔ تو کراکسٹیڈ اس کو
بلیک میل کرنے کے چکر میں لیٹر لکھتا ہے، اور اگین جو لنڈے ہوتی ہے وہ کہتی ہے دوبارہ سے اپولوجائز کرو، غلط کر رہے ہو، اس میں نورا کا کیا قصور ہے، تو وہ دوبارہ سے لکھتا ہے لیٹر، اور یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کا ہسبینڈ ایکسکیوز کرتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دو، یہ ہے وہ ہے، تو وہ چلی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈرامہ ہے۔ ہینری کپسن ہمیشہ اینڈنگ جو ہے رائٹر کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو نورا چلی جاتی ہے اینڈنگ میں۔ تو یہی تھا پلے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، نہیں آیا تو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔